السلام علیکم اساتذہ کرام، خوش آمدید۔ ششم جماعت کے کلیکا چیترکی کے سائنس کی اکتسابی محاصل 24 کے ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ یہ اکتسابی محاصل بہت ہی آسان ہے، جو ہے جاندار اور بے جان اجزاء کے درمیان فرق کو سمجھ کر مثال دیں گے۔ طلباء کو جاندار اور بے جان اشیاء کے نشاندہی کرنے سے زیادہ ان کے خصوصیات کی بنا پر ان میں فرق کرنا آنا چاہیے۔ یہی اس اکتسابی محاصل کا اصل مقصد ہے۔ اس سے پہلے کہ سرگرمی کی طرف بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسے ہی ویڈیوز آپ کو آگے بھی مل سکیں۔ ویڈیو کو لائک کر کے ہماری ہمت افزائی کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ کے دل میں کچھ ڈاؤٹ ہے اکتسابی محاصلات سے متعلق تو ضرور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے کمنٹ کا رپلائی ضرور دیں گے۔ پہلی سرگرمی ہے، نیچے دی گئی تصاویر میں جاندار کو دائرہ اور بے جان کو مستطیل یا مربع کا نشان لگائیں۔ یہ سرگرمی جب ہم طلباء کو دیں گے تو وہ بآسانی اور بہت ہی خوشی کے ساتھ اس سرگرمی کو مکمل کریں گے۔ پہلا ہے اس میں چپکلی جو جاندار ہے، اس لیے ہم اسے دائرے سے نشاندہی کریں گے۔ دوسرا ہے تتلی، یہ بھی جاندار ہے، اسی کو بھی ہم دائرے سے نشان لگائیں گے۔ تیسرا چمچ ہے جو بے جان اجزاء ہے، اس لیے ہم اسے مستطیل سے نشاندہی کریں گے۔ اس کے بعد ہے چھتری جو بے جان اجزاء ہے۔ نیکسٹ ہے بلی جو جاندار ہے۔ اس کے بعد ہے پرندہ، یہ بھی جاندار ہے۔ اس کے بعد ہے مرغی یا مرغا، یہ بھی جاندار ہے۔ نیکسٹ ہے بال جو بے جان چیز ہے، اور آخر میں ہے ہاتھی جو جاندار ہے۔ ان تصاویر کے علاوہ ہم طلباء سے اور بھی بہت سے جاندار اور بے جان اجزاء کی فہرست تیار کروا سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ طلباء جاندار اور بے جاندار اشیاء کے فوٹوز کلیکٹ کریں اور اسے اپنی بیاض یا پھر A4 شیٹ پیپر میں چسپاں کر کے آپ کو بتلائیں۔ اس سے طلباء آپس میں بحث کر کے جاندار اور بے جان اشیاء کی نشاندہی بہتر طور سے کر سکیں گے۔ اس کے بعد اب دوسری سرگرمی کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں ایک سوال ہے جو ہے، جانوروں کی طرح سواریاں بھی چلتی ہیں، لیکن کیا سواریوں کو جاندار کہا جاتا ہے یا بے جان کہا جاتا ہے؟ سائنسی وجہ بتائیے۔ طلباء سے آپ یہ سوال کریں اور ان کے جواب کو حاصل کر کے صحیح طور سے جملہ بندی کر کے پھر سے ان کے سامنے پیش کریں۔ تو اس کا جواب کچھ اس طرح ہے کہ سواریاں بے جاندار ہیں کیونکہ سواریوں میں جانداروں کے خصوصیات نہیں ہوتے۔ اس سوال کے بعد اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اسی طرح نیچے دیے گئے اجزاء کو جاندار اور بے جان اجزاء میں تقسیم کر کے جدول میں لکھیے۔ یہ بھی بہت ہی آسان سرگرمی ہے۔ چلیے دیکھیں دی گئی اجزاء یا اشیاء کون کون سی ہیں۔ گائے، پتھر، مٹی، سوکھا ہوا آم کا درخت، پانی، کوا، ہوا، روشنی، لوہے کی کرسی، مشروم، اون، پکوان کا تیل، کیچوا، معدنیات، ہل، ریڈیو، کشتی، بیکٹیریا، شہد کی مکھی۔ تو اس میں ایک کر کے جاندار حیاتی اجزاء اور بے جاندار غیر حیاتی اجزاء کو لکھتے جائیں گے۔ تو دیے گئے اشیاء میں جاندار اجزاء کچھ اس طرح ہیں: گائے، کوا، کیچوا، بیکٹیریا، شہد کی مکھی، مشروم۔ اسی طرح غیر حیاتی اجزاء میں ہے پتھر، مٹی، پانی، ہوا، روشنی، لوہے کی کرسی، اون، پکوان کا تیل، معدنیات، ریڈیو، کشتی، سوکھا ہوا آم کا درخت، ہل وغیرہ۔ اس جدول کے مکمل کے بعد دیکھیں کہ کیا سوال ہے۔ قدر پیمائی کا سوال ہے، جاندار اور بے جان اجزاء کے درمیان فرق لکھیے۔ یہاں پر جگہ بھی دی گئی ہے، جاندار اجزاء اور بے جان اجزاء۔
اس سوال کے جواب کے لیے آپ کلاس میں اپنے بچوں کو 2 گروپ میں بانٹ کر بحث و مباحثہ کا انعقاد کر سکتے ہیں۔ ایک گروپ کو جاندار اجزاء کے خصوصیات بتلانے کے لیے کہیں اور دوسرے گروپ کو بے جاندار اجزاء کی خصوصیات بتلانے کے لیے کہیں۔ جب طلباء خصوصیات بتلاتے جائیں گے تو ایک طالب علم کی مدد سے اس کو تخت سیاہ پر درج کرتے جائیں یا پھر آپ بھی تخت سیاہ پر درج کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے طلباء جاندار اجزاء اور بے جاندار اجزاء کے خصوصیات یا پھر فرق کو بہتر طور سے جانیں گے اور سبھی طلباء میں یہ اکتسابی محاصل حاصل ہونے میں مدد ملے گی۔ چلیے ہم یہاں پر جاندار اجزاء اور بے جاندار اجزاء میں پائے جانے والے فرق کون کون سے ہیں درج کرتے ہیں۔ جاندار اجزاء کی خلیاتی ساخت ہوتی ہے جبکہ بے جان اجزاء کی خلیاتی ساخت نہیں ہوتی۔ اسی طرح جاندار عمل تنفس کا عمل انجام دیتے ہیں، بے جان اجزاء عمل تنفس نہیں کرتے۔ جاندار اجزاء نشو و نما پاتے ہیں جبکہ بے جان اجزاء نشو و نما نہیں پاتے۔ جاندار تغذیہ کرتے ہیں جبکہ بے جاندار اجزاء کو غذا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جاندار اور بے جان اجزاء میں اور بھی فرق کچھ اس طرح ہیں۔ جاندار عمل اخراج کرتے ہیں جبکہ بے جان عمل اخراج نہیں کرتے۔ جاندار تولید کرتے ہیں، بے جاندار اجزاء تولید نہیں کر پاتے۔ جاندار اجزاء رد عمل ظاہر کرتے ہیں جبکہ بے جان اجزاء رد عمل نہیں ظاہر کرتے۔ اس طرح سے ہم جاندار اور بے جان اجزاء کے درمیان پائے جانے والے فرق کو ٹیبل کی مدد سے مکمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں یہاں پر میرا اکتساب کیسے ہوا، تو طلباء کی سطح کو طلباء سے ہی درج کروائیں، وہ خوشی محسوس کریں گے اور ضرور آپ ان کی باز رسائی کریں۔ آپ کی باز رسائی کے ساتھ ہی یہ ویڈیو بھی یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ ہماری بھی باز رسائی آپ اپنے انمول کلمات کو کمنٹ کے ذریعے ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں تک بھی ضرور پہنچائیں۔ اگلے ویڈیو تک اجازت دیں، انشاءاللہ ہم آپ سے جلد ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم۔